بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، اس دور کے اندر اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، فرض کر لیجئے نبی نے آنا نہیں، لیکن اگر فرض کر لیجئے کسی نبی نے آنا ہوتا تو جس طرح پہلے ادوار میں نبی آتے تھے اور اس وقت ان کی امتوں میں، ان کی قوم میں جو گناہ سب سے زیادہ اور کثیر تعداد میں ہوا کرتا تھا وہ توحید کے بعد اس کی نفی کیا کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ توحید کے بعد جس چیز کا اعلان کرتا وہ یہی ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنے افراد ہیں حلال کھانے والے، کتنے حرام کھانے والے، اگر ہم تھوڑے سے ریسرچ کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن حراموں کے اندر بھی کئی کیٹیگری ہیں، کئی درجات ہیں، کوئی کم حرام کا، کوئی زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ۔ اب آپ اس میں سود کو دیکھیں، سب سے زیادہ حرمت اس کے اندر ہے، لیکن سود سے بھی زیادہ حرام جو چیز ہے وہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ان میں 4 چیزوں کو ایک الگ جگہ بیان فرمایا کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے، خون تمہارے اوپر حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور سب سے زیادہ غلاظت اور نجاست اور گندگی جس حرام چیز کے اندر ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں 4 جگہ اسی موضوع کو بیان کیا کہ غیر اللہ کی نظر نیاز تمہارے اوپر حرام ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا، سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ بیان ہوا، سورہ انعام کے اندر بھی یہ بیان ہوا، پھر 14ویں پارے کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز تمہارے اوپر حرام ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بھی، کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز بھی کر دی جائے، خواہ وہ بکرا ہو، خواہ وہ کوئی میٹھی چیز ہو، خواہ وہ بریانی ہو، خواہ دودھ ہو، وہ حرام ہے اور سب سے زیادہ حرمت اسی کے اندر ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بھی، وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے کہ وہ چیز فلاں کے نام کی ہے، یہ جناب علی حجویری رحمہ اللہ کے نام کی ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں ہے، وہ چیز حرام ہے اور اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک دفعہ ہمیں کہا ہے، صرف ایک دفعہ، کہ ماؤں سے نکاح نہ کرو، نکاح حرام ہے ماؤں سے، ہم نے اس کو مان لیا۔ لیکن غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، کبھی اس کو نیاز حسین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اس کو نظر حسین سے، کبھی اس کو علی اصغر کے نام کی نظر، کبھی امام جعفر صادق کے کونڈے کے نام سے، کبھی جو نا وہ آپ کس کو کہہ لیں کہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں درباروں پہ جا دودھ کی شکل میں، بریانی کی شکل میں، تو یہ سب سے زیادہ حرمت اس کے اندر ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت کے اندر آگے کہا گیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ یہ تو حرام ہوگی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، لیکن اگر اللہ کے نام کی نظر ہو، اللہ کے نام کی نیاز ہو اور وہ ایسی جگہ پہ جا کے جانور ذبح کیا جائے جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، مندروں میں، گرجوں میں، مزاروں میں، تو قرآن مجید کہتا ہے حرمت، وہ چیز اگرچہ اس پہ اللہ کے نام کا ذکر ہو لیکن ذبح ایسے جگہوں پہ کی گئی ہے جہاں غیر اللہ کو سجدے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے نام کی ذبح کریں گے تو پھر بھی وہ حرام ہے۔ اللہ کے نام کی ذبح ہوگی لیکن غیر اللہ کے مزاروں پر ہوگی، اللہ کے نام کی ذبح ہوگی لیکن ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ تفسیر ابن کثیر والے یہاں کہتے ہیں وَإِن ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اگرچہ اللہ کے نام کی ذبح کریں گے پھر بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت شیخ پنجبیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بکرا یا ایک چھترا اس کو ذبح کر دیا اللہ کے نام کا لیکن غیر اللہ کی جگہ پہ جا کے مزاروں پہ جا کے ذبح کر دیا، یا ما اہل لغیر اللہ بھی، اس کو غیر اللہ کے نام کا ذبح کر دیا، ہمارا اس چیز کو جانوروں کے سامنے پھینکنا بھی حرام ہے۔ انسانوں کا کھانا تو دور کی بات ہے، جانوروں کے سامنے پھینکنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ بکرا جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا ہے، اس نے یہ بات کہہ دی،
یہ بات کہنے کے بعد اس نے کسی سے بیان سنا، بھئی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز تو حرام ہے، اور یہ میں نے غیر اللہ کے نام کی نظر باندھ لی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما لے۔ وہ فرماتے تھے اس کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن جو بکرا اس نے غیر اللہ کے نام کا ایک دفعہ کر دیا وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ قرآن مجید کی آیت سے ہم آتے ہیں کہ اس چیز کو جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے، اس کو قرآن مجید نے حرام کہا ہے، حرمت علیکم، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، قرآن نے اس کو حرام کہہ دیا، نص قطعی ہے۔ تو اب اس کے حلال ہونے کے لیے بھی کوئی نص قطعی چاہیے، اور حلال ہونے کے لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے، لہٰذا اس بکر کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد زمین کھود کے اس کو دفن کر دیا جائے، جانوروں کے سامنے بھی اس کو نہیں پھینکنا۔ اور دنیا کی سب سے زیادہ غلیظ ترین چیز جس میں نجاست کے جراثیم سب سے زیادہ ہیں، گندگی کے جراثیم سب سے زیادہ ہیں، وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے۔ آج ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا کہتا ہے نظر حسین دے دیجئے، نیاز حسین دے دیجئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کا دے دیجئے، اور اگر ہم رسول اللہ کے نام کا دیں گے یا کسی صحابی پیغمبر کا نام کی کوئی چیز دیں گے تو یاد رکھیے گا قرآن کی روح سے وہ بالکل حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، وہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے اگر ایک بندہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ مجبور ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے، صحراؤں میں پھر رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اب جان بچانے کے لیے مری ہوئی چیز فرمایا کھا سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی مقدار میں کہ وہ جان بچ جائے، اس کی بغاوت کرنے والا نہ ہو، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، لیکن تھوڑی سی مقدار میں کہ جس سے وہ جان بچ جائے، اور کہا کہ اتنی طاقت آ جائے ایسی جگہ پہ جا کے پہنچ جائے کہ جہاں اس کو کوئی چیز مل جائے۔ لیکن اگر وہاں دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک مرا ہوا کوئی مری ہوئی بکری پڑی ہے یا کوئی مری ہوئی چیز پڑی ہے، اور دوسری غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز پڑی ہوئی ہے، خوشبودار بریانی ہے، دودھ کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل کے اندر ہے، مزار کے اوپر بانٹی جا رہی ہے، تو کہا کہ اب جو بکرا مرا ہوا ہے اس میں حرمت کم ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز میں حرمت زیادہ ہے، مرا ہوا بکرا کھا سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کی جو بریانی تقسیم کی جا رہی ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کو شرک سے نفرت ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کے نام کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے نام کا ہے، تو وہ بھی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نکالا کرتے تھے۔ اور آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی شریری بانٹتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی منت منوتی مانتے ہیں، یہ قطعی طور پہ حرام ہے، اور یہ حرمت کوئی فسق کے درجے میں نہیں ہے، کفر کے درجے میں ہے۔ اس سے بندہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو معافی نہیں ہے۔ لہٰذا آئندہ جب بھی کوئی چیز ہم نے بانٹنی ہے کس کے نام کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی بانٹنی ہے، غیر اللہ کے نام کی نہ چیز کھانی ہے، نہ تقسیم کرنی ہے، نہ بانٹنی ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے، یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو نا وہ نیاز اور ان کے نام کی سبیلے، شیخ عبد القادر جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو قطعی طور پہ حرام ہیں، کیونکہ یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو غائبانہ طور پہ مشکل کشا اور عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کے ان کے نام کی دی جاتی ہے، یہ قطعی طور پہ حرام ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ کھانے والا حرام کار ہے، بانٹنے والا تقسیم کرنے والا حرام تقسیم کر رہا ہے، ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے۔ وآخر دعوانا